سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ ارے وہ امام صف انبیاء ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ ہم سرکار کے دیوانے ہیں نا، عاشق ہیں، اور ہم الحمدللہ مومن ہیں، تو ہم اپنے بچوں کو بھی مومن والی بولی سکھاتے ہیں، سرکار کے بارے میں بتاتے ہیں، اپنے نبی کے بارے میں بتاتے ہیں، اپنے اسلام کے، اپنے دھرم کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو اسی کو شاعر نے دیکھا، بڑا خوبصورت شعر ہے عبدالقدیر بھائی، توجہ چاہوں گا آپ کی۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، شعر پر غور کیجئے گا جو میں کہہ رہا ہوں۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے؟ یہ بیان کر سکتا ہے لفظوں میں؟ نہیں۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے؟ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے؟ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے؟ اس پہ تو مچل جائیں گے آگے والے مصرے پہ۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، کیا صرف اللہ ان سے بڑا کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے؟ ارے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ اور
شعر ملاحظہ فرمائیں، وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے، مدینہ شریف، وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ، یعنی سرکار جہاں ہے نبی طیبہ میں، کون ایسا ہے جو سرکار کے بارگاہ میں نہیں آیا؟ بایزید بسطامی آئے۔ حضرت بایزید بسطامی تو کیا فرماتے ہیں، آج کل جو جاتے ہیں نا عمرے کے لیے، میں آپ کو بتا دوں، کسی پر ٹپڑی نہیں کر رہا ہوں، جو دیکھ رہا ہوں وہ بول رہا ہوں، آج لوگوں نے پکنک کے بطور منا لیا کہ دیکھنے جا رہے ہیں مدینہ، لیکن عشق نہیں ہوتا ہے مسلمانوں۔ ایک عاشق کی پہچان یہ ہوتی ہے، حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں جب مدینہ طیبہ میں قدم رکھتا، میں سوچتا تھا کہ اپنی سانس کو بھی روک لوں، سانس بھی لینا جب کے خلاف ہے شہر مدینہ، کیونکہ یہاں پر سارے نبیوں کا امام آرام فرما ہے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے میں اپنی سانس کو بھی روک لیتا ہوں۔ اور اعلیٰ حضرت تو بول اٹھے بریلی سے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، کہ وہ جو شہر نور الہدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، جس کی ہر صبح شمس و ضحیٰ ہے، جس کی ہر صبح شمس و ضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر و دجا، جس کی ہر صبح شمس و ضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر و دجا ہے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ مدینہ طیبہ میں جب سرکار کے روضے پر آپ جائیں گے، وہاں پر ایک باب جبریل ہے، کیا ہے؟ اے بیٹا بیٹھ دو، یہ ادھر بیٹھ جاؤ، تو سرکار کا جو مدینہ ہے وہاں پہ ایک ہے باب جبریل، حضرت جبریل علیہ السلام اس دروازے سے آتے تھے سرکار کے پاس ملاقات کے لیے، جب حضرت جبریل کا من ہوتا چلے آتے تھے، اور سب سے زیادہ سارے نبی جتنے نبی تشریف لائے، سارے نبیوں میں سب سے زیادہ اگر کسی فرشتے کی آمد ہوئی ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے، حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ عزیزان محترم، عاشق بول اٹھا کہ جب سرکار مجھے اپنا بنا لیں، میں رب سے دعا کرتا ہوں کہ سرکار مجھے اپنا بنا لیں، اور کوئی مجھ سے پتہ پوچھے کہاں رہتا ہے تو کیا جواب دوں گا اس کو سنو۔ مستقبل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، مستقبل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود۔ اور نبیوں کو مبعوث فرمایا، کسی بھی نبی کے بھیجنے پر اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا، یہ نہیں کہا آدم کو بھیج رہا ہوں اے لوگوں تم پر احسان کر رہا ہوں، ابراہیم کو بھیجا، اسماعیل کو بھیجا، داؤد کو بھیجا، یعقوب کو بھیجا، نوح کو بھیجا، لوط کو بھیجا، عیسیٰ کو بھیجا، احسان نہیں جتایا۔ باری آئی جب محبوب کو بھیجنے کی، کہا یہ کوئی ایسا ویسا نہیں، اس کو میں اپنا محبوب بنا رہا ہوں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنوں اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، تمہیں میں سے ایک نبی کو بھیج دیا۔ عزیزان محترم، تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو پیدا فرمایا تو احسان جتایا، کیونکہ نعمت ہی ایسے دی ہے۔ اور عاشق کو کہتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ہیں ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت عظما محمد رسول اللہ۔ اور سرکار آئے، جو میرے آقا سے ملتا گیا، جس نے میرے آقا کے دامن کو پکڑا، قسم خدا کی سرکار نے اسے جنتی بنا کے چھوڑا ہے۔ خود تو چمکے ہی دوسروں کو بھی چمکا دیا۔ اللہ آپ نے جیسے کہ سنا، سرکار نے چہرے پہ ہاتھ کیا پھیرا، کالے رنگ کا غلام تھا گورا ہو گیا۔ کیا شان ہے میرے آقا۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا محبوب تشریف لانے والا تھا، ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے ہیں، بس پیدا ہونے ہی والے ہیں، 4 عورتوں کو میں نے دیکھا جو بڑی حسین و جمیل، بڑی خوبصورت آئی اور کہنے لگی آمنہ خوشخبری ہو تمہارے لیے، مرحباً بکم کہا کہ اے آمنہ تمہارے لیے مرحبا ہو، تم ایک ایسے بچے کو جنم دینے والی ہو جو بچہ سارے نبیوں کا امام بن کے آ رہا ہے، سارے نبیوں کا امام بن کے آ رہا ہے۔ حضرت آمنہ کتنی خوش نصیب ہے، سرکار آپ کے بدن سے پیدا ہوئے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جب کوئی بھی عورت حمل سے ہوتی ہے اور جب وقت ولادت ہوتا ہے بچے کا، درد سے شروع ہو جاتا ہے، کتنا درد ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن میرے نبی رحمت للعالمین بن کر کیا آئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب سرکار کی ولادت ہوئی، نہ پہلے درد ہوا، ولادت ہو گئی کوئی درد ہی نہیں ہوا۔ تو پتہ چلا مصطفیٰ درد دینے کے لیے نہیں آئے ہیں، لوگوں کو رب سے چھوڑنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کا راستہ بتانے کے لیے آئے ہیں۔ عزیزان محترم، وہ عظیم الشان نبی، تو حضرت آمنہ نے پوچھا تم کون ہو؟ تو پہلی عورت نے کہا میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہوں۔ دوسری نے کہا میں عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم ہوں۔ اور تیسری بولی میں اسماعیل کی ماں ہاجرہ ہوں۔ اور یہ جو میرے ساتھ تم عورتیں دیکھ رہی ہو، یہ دنیا کی عورتیں نہیں، جنت سے اللہ نے حوریں بھیجی ہیں، تمہارے استقبال کے لیے حوریں بھیجی ہیں۔ ارے میرے سرکار جب تشریف لائے نا، قسم خدا کی اتنی خوشی کبھی منائی نہیں گئی۔ تاریخ بتاتی ہے عرش جھوم رہا تھا، جب سرکار تشریف لا رہے تھے عرش جھوم رہا تھا، آسمان جھوم رہا تھا، فرشتے خوشیاں منا رہے تھے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ چاروں طرف نور ہی نور پھیل رہا ہے۔ اور حضرت عثمان ابن عاص کی والدہ بولی جب سرکار کی ولادت کا وقت ہوا، میں حضرت آمنہ کے پاس تھی، میں نے کیا دیکھا کہ آسمان میرے قریب آ گیا اور ستارے اتنے قریب آ گئے، مجھے یہ کہنے پر میں مجبور ہو گئی کہ ستارے کہیں ٹوٹ کر میرے سر پہ نہ گر پڑے۔ جھک جھک کے ستارے سلامیں دے رہے تھے حضرت آمنہ۔ تکبیر، اللہ اکبر، مسلک اعلیٰ حضرت میلاد مصطفیٰ۔ اچھا اب فلسفہ سن لو، فلسفہ سنیں گے۔ سرکار جب پیدا ہوئے ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا، حضرت عبداللہ۔ سرکار کی ولادت ہوئی 6 مہینے نہیں گزرے تھے کہ والدہ بھی وصال فرما گئی۔ کچھ ایام اور گزرے، آپ کے دادا جان بھی دار مفارقت دے گئے۔ دنیا نے کہا تھا، بلکہ فرشتوں نے رب سے کہا اے رب تیرا محبوب تو یتیم ہو گیا ہے، اب یہ دنیا کیسے چلے گی؟ تو رب نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں میرا محبوب یتیم تو ہو گیا، ٹینشن کی کیا بات ہے؟ کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنے محبوب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔
اور سنو حکمت کیا ہے یتیم ہونے کی۔ کسی نے کہا آخر یتیم کیوں ہوئے؟ سنی ہے کبھی ایسی باتیں؟ کیوں یتیم ہوئے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہم کسی کا احسان نہیں لینا چاہتے۔ اگر ہم نبی کے باپ کو زندہ رکھتے، نبی کی ماں کو زندہ رکھتے، نبی کے دادا کو زندہ رکھتے اور پھر اسلام آگے بڑھتا، دین آگے بڑھتا، تو لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ دادا کی محبت میں اسلام فروغ پایا ہے، ماں کی محبت میں دین آگے بڑھا ہے، باپ کی محبت سے دین آگے بڑھا ہے، اس لیے ہم نے انہیں پہلے ہی اٹھا لیا، ہم نے دکھا دیا دنیا کو کہ ہم مصطفیٰ پر کسی کا احسان نہیں کرتے، مصطفیٰ پر کسی کا احسان نہیں بلکہ مصطفیٰ کا لوگوں پر احسان ہے۔ مولانا صلاح الدین مرکزی صاحب کی بنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ تو یہ ہے میرے نبی کی شان اور عظمت۔ آپ دیکھیں کہ نبی کا احسان سب پر ہے لیکن نبی پر کسی کا احسان نہیں۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ شان اور وہ عظمت عطا فرمائی، سرکار کو اتنا پاور دیا جسے چاہیں پکڑ کے ہاتھ اسے جنت میں داخل کر سکتا۔ کیا کہا حضرت نے؟ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، ارے ہم لوگوں کے جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اتنے بڑے مجرم ہیں، ہمارا رونٹا رونٹا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، قدم قدم پر ہم گناہ کر رہے ہیں، قدم قدم پر ہم سے گناہ ہو رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اس کے باوجود بھی لوگ محفل مصطفیٰ میں نہ آئیں تو کیا کہو گے؟ ارے یار یہ محفل روز تھوڑی سجتی ہیں، یہ تو سرکار کا مہینہ ہے۔ تو سوچنا چاہیے کہ ہم مدرسے میں پڑھنے کے لیے نہیں گئے، ہم عالم نہیں ہیں، تو کم سے کم عالم نہیں تو عالم کی بات ہی سن لے، عالم کی بات سن لے، کچھ حاصل کر لے، اس پر عمل اگر ہو گیا اور یہ ادا ہماری اگر رب کو پسند آ گئی، یہی ہماری جو ہے نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ لیکن لوگوں کی سوچ میں بتاؤں آپ کو ہوتا کیا ہے، حالانکہ میں نے بھی اعلان کیا، لیکن پھر جیسے ہی مسجد کے دروازے سے باہر نکلتا ہے مسلمان تو فوراً شیطان کا کیڑا اس کے دماغ میں کاٹنا شروع کر دیتا، کہتا ہے مولانا کا تو فرض ہی ہے یہ کہنا، مولانا کی تو ذمہ داری ہے یہ بتانا، لیکن نہیں مسلمانوں، یہ جھوٹ ہے، یہ میں اپنا درد پیش کرتا ہوں آپ کو، درد، اور میں بس یہ چاہتا ہوں کہ میرے ذریعے دین کی تبلیغ ہو جائے، لوگ گھر جائیں اور کوئی میرا قسم خدا کی اللہ نہ گوائے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اصلاح ہو جائے، نہ میں جھگڑا چاہتا ہوں، نہ فساد چاہتا ہوں، نہ کسی پر ٹپڑی چاہتا ہوں، کچھ نہیں، بس مقصد میرا یہ ہے کہ اصلاح ہو جائے اور اسی اصلاح کے ذریعے اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرماتے۔ سب سے پہلے میری مغفرت، میں اپنے آپ کو اتنا نیک اور پاسا نہیں کہتا، میں بہت گناہگار ہوں، میں مجرم ہوں، آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں، آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے کیا بجا کھانے والے، تو ہر جگہ جگہ پر قدم قدم پر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ مسلمانوں، مغربی تہذیب نے کتنا ہمیں گھیر رکھا ہے کہ ہم اپنا اسلامی کلچر بھول گئے، اسلامی لباس بھول گئے، سب کچھ قطع سب بھلا دیا اور مغربی تہذیب پر اتنا عمل پیرا ہو گئے کہ دین کو گویا کے پیٹ کے پیچھے ڈال دیا۔ خیر اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے ان لوگوں کو اور محفل میلاد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا شاندار نبی عطا فرمایا، بہترین، سب سے افضل الاعلیٰ، اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، اور سرکار اعلیٰ حضرت پکار اٹھے
زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ارے ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دل کو اثر کیا، یہ داغ و دبا تمہارے لیے، اور سنو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے صفا کو چلے کہ باب پھلے وہ دل ہو بھلے کہ دل ہو بھلے لبا کے دلے سلام کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ عزیزان محترم، وقت کی قلت دامنگیر ہے، بس ایک تھوڑا سا واقعہ بیان کروں، میں اپنی جگہ نہ دوست بولے سبحان اللہ، دوست بولے سبحان اللہ، سرکار کتنی سخی، حضرت امام حسین امام عالی مقام کا بچپن کا زمانہ ہے، آپ نے حاتم طائی کا نام سنا ہوگا، بڑا سخی بادشاہ گزرا ہے، اس کی سخاوت کے ڈنکے تھے، تو ایک دن اس کے نواسے نے نبی کے نواسے سے ملاقات، نبی کے نواسے سے ملاقات کی، پھر ہوا کیا؟ کہنے لگا تم کو معلوم ہے میرے نانا بہت سخی تھے، غور سے سنیے گا، میرے نانا بہت سخی تھے، امام عالی مقام سن رہے ہیں، پوری بات سن رہے ہیں اطمینان کے ساتھ، کہہ لو بیٹا جتنا کہنا، کیا کہا میرے نانا بڑے سخی تھے، کیسے تھے؟ میرے نانا کے محل میں 7 دروازے تھے، 7 دروازے تھے، اگر مانگنے والا بھکاری ایک دروازے سے آتا تب بھی میرے نانا اس کو دیتے تھے، پھر دوسرے دروازے سے آتا تب بھی میرے نانا اس کو دیتے تھے، تیسرے سے آتا، چوتھے سے، 5ویں سے، 6ٹھے سے، 7ویں سے، 7 دروازوں سے میرے نانا اسے دیا کرتے تھے۔ اب بتاؤ کتنے بڑے سخی تھے میرے نانا۔ امام حسین ہنسے، مسکرائے، کہا اس کو سخاوت کہتا ہے، ارے سن تیرے نانا سے زیادہ بڑا بخیل کوئی نہیں، تیرے نانا سے زیادہ بڑا کنجوس کوئی نہیں تھا۔ کیسے؟ ارے یار یہ بتا، تیرا نانا اتنا بڑا کنجوس تھا کہ جب سائل بھکاری ایک دروازے سے آتا بیچارے کو اتنا نہیں دیتا تھا، اس کو دوسرے دروازے سے آنا پڑتا تھا، دوسرے میں بھی اتنا نہیں ملتا تھا، تیسرے پر آنا پڑتا تھا، غرض یہ کہ 7ویں دروازے پر بھی آنا پڑتا تھا لینے کے لیے۔ تو نے اپنے نانا کی بات کہہ لی، اب سن میرے نانا کی بات، سن میرے نانا کی بات۔ ارے تیرا نانا تو بخیل تھا اور 7 دروازے سے آنا پڑتا تھا سائل کو، لیکن میرے نانا اتنے سخی تھے، ایک مرتبہ اگر سائل آ جاتا اس کو اتنا دے دیتے تھے، اتنا دے دیتے تھے، دوبارہ آنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کہا کہ میرے نانا اتنے سخی تھے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو بول پڑے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا ہمارا، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمارے بیان میں اگر کچھ غلط ہوگی ان کو معاف فرمائے۔